Educational philosophy also includes some other questions which need serious attention while we are trying to select objectives for the curriculum. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ مزید سوالات کیا ہو سکتے ہیں. Educational philosophy of any school or any nation or any country it also deals with the question or answers the questions like, should there be a different education system for every child in the society, or there should be a different education system or different education for different social groups in the society. Now this is an important question while we are dealing with the philosophy, and generally in the preamble of the curricula this is being defined in very clear words that what kind of education any nation deals in and believes in, that is being stated in the curriculum right away. سو اگر یہ سوال ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن تمام بچوں کے لیے ایک جیسی ہی ہونی چاہیے یا مختلف سوشل گروپ یا مختلف سوشل اسٹریٹا کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ ہم ہر شخص کے لیے یا ہر بچے کے لیے جو مختلف سوشل گروپ سے آتا ہے کہ ہم اس کے لیے ایجوکیشن الگ سے دے سکتے ہیں یا ہم کریکولم ڈفرینٹ بنا سکتے ہیں؟ آپ اس سوال پر سوچئے، ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. اگر یہ سوال ہم پوچھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہر سوشل گروپ کے لیے ایک فرق ایجوکیشن ہونی چاہیے یا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کریکولم ہر سوشل گروپ کے لیے الگ سے بنایا جائے. اور جب ہم کسی بھی سوسائٹی میں اسٹریٹیفیکیشن کو دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ مختلف طرح کے گروپ اس میں پائے جاتے ہیں، جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ایک ایلیٹ گروپ ہے، ہماری مڈل کلاس ہے اور ہماری لوور کلاس ہے. تو کیا ہر لیول کے لیے ہمیں کریکولم بنانا پڑے گا؟ اور جب ہم کریکولم کو ہر لیول کے لیے بناتے ہیں تو کیا ہمیں ہر لیول کے لیے الگ سے آبجیکٹیوز بھی ترتیب دینے پڑیں گے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ان تمام سوالوں کا جواب ہاں میں ہوگا کہ جی ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن کو فرق ہونا چاہیے ہر سوشل گروپ کے لیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو تو پھر آبجیکٹیوز فرض کریں اگر آپ بناتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ بچے جنہیں اسکول کے بعد کام کے لیے بھی جانا ہے تو ہمیں ان کے لیے آبجیکٹیوز کو الگ سے ترتیب دینا پڑے گا. ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے لیے یہ آبجیکٹیوز بہت شارٹ ہوں اور اس طرح کے آبجیکٹیوز ہوں جو بہت کم وقت میں اچیو کیے جا سکتے ہیں. لیکن حقیقت میں اس طرح کرنا ممکن نہیں ہے، اور اگر ہم نے ان بچوں کے لیے یہ آبجیکٹیوز کو سلیکٹ کر لیا اور کل کو ہمارے سوشل گروپس کی کلاسیفیکیشن میں یا انٹینسٹی میں کمی آ جاتی ہے یا سوشل گروپ کا سائز کم یا زیادہ ہو جاتا ہے تو کیا ہم ہر سال یا ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنے کریکولم کے آبجیکٹیوز کو تبدیل کریں گے؟ یہ ناممکن ہے. لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو ترتیب دیں اور اس سوال کو کس طرح سے ایڈریس کریں کہ ہمیں ایک یونیورسل ایجوکیشن چاہیے ہر بچے کے لیے جو کسی بھی سوسائٹی یا معاشرے میں پرورش پا رہا ہے. If we say no, which we always intend to, that education should be same because it's the basic right of each and every child in any society. So ہم کیا کریں گے کہ پرسنل لیول پر اور سوشل سگنیفیکینس کے جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں اور وہ آبجیکٹیوز جو سب کے لیے کامن ہے ہم ان کو سلیکٹ کریں گے. دیٹ آبجیکٹیو اسٹیٹنگ دیٹ آل چلڈرن ول بی گیون این اپرچونٹی ٹو لرن نالج ان ڈفرنٹ سبجیکٹ ایریاز and skills which are required at any grade and stage of development level will be inculcated among the students, and we would want that every child should develop a positive attitude towards life, towards themselves and towards others in the society. So ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آبجیکٹیوز تمام بچوں کے لیے یکساں ہوں اور کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن کسی بھی طور نہ کی جائے، نہ تو ہم کسی ایتھنیسٹی کی بنیاد پر کریں اور نہ ہی ہم سوشل سٹیٹس کی بنیاد پر کریں. سو وی ہیو ٹو لرن دین ویز ٹو ڈیولپ دیز آبجیکٹیوز دیٹ these can be achieved by a variety of students and a diverse group of students. کسی بھی اسکول میں، کسی بھی کلاس میں یا کسی بھی درجے میں
مختلف سوشل گروپ سے بچے آتے ہیں، یہ مختلف ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے بھی ہو سکتے ہیں، ایتھنیسٹی کے بھی ہو سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی سوشیو اکنامک گروپ بھی ہر ایک کا فرق ہو سکتا ہے اور حقیقت میں ہوتا بھی ہے. سو ہمیں یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم وہ آبجیکٹیوز اپنی آبجیکٹیوز کی باسکٹ میں سے سلیکٹ کریں جو تمام بچوں کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے اور ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے یکساں اہمیت کے حامل ہوں. Another question which is being addressed by the philosophy of the school is that should public school education be aimed at specific vocational preparation؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم کو اس طرح سے دیا جائے کہ وہ بچوں کو کسی نہ کسی قسم کے پیشے کے لیے تیار کرے یا پروفیشن کی تیاری میں ان کے مددگار ثابت ہو؟ ہم یہ سوال کس طرح سے ایڈریس کریں گے؟ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچوں میں ووکیشنل ٹریننگ ایلیمنٹری لیول سے شروع کر دیں یا ہائی اسکول لیول سے شروع کریں اور کسی قسم کی اورینٹیشن پرائمری لیول پر ہو جہاں پر بیسک نالج سکھایا جائے مختلف پیشوں کے بارے میں، تو ہمیں اپنے آبجیکٹیوز میں اس طرح کے آبجیکٹیو شامل کرنے پڑیں گے کہ کسی نہ کسی قسم کا ووکیشنل ایکسپوجر ہو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ووکیشنل پریپریشن ایلیمنٹری لیول پر ایڈریس نہ کی جائے اور یہاں پر صرف نالج ہی دیا جائے، اور نالج بھی صرف یہ کہ کس کس قسم کے پیشے ہمارے معاشرے میں ہیں اور کس پیشے کی کیا اہمیت ہے اور ان کے بارے میں جانکاری کتنا ضروری ہے، تو ہم صرف اس کا نالج ہی دیں گے. ہم کسی قسم کی ووکیشنل پریپریشن کو ایٹ لیسٹ ایلیمنٹری لیول پر ایڈریس نہیں کریں گے. کچھ عرصہ پہلے ہمارے کریکولم میں ایلیمنٹری لیول پر اور مڈل لیول پر زیادہ تر کورسز اس طرح کے شامل کیے جاتے تھے جہاں پر زراعت اور بیسک باغبانی کے بارے میں تھوڑی بہت تربیت دی جاتی تھی، اور اس تربیت کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ ایک بیسک اورینٹیشن بچوں کی ہو جائے کہ باغبانی کیسے کی جاتی ہے یا زراعت کا مضمون کیا ہوتا ہے اور اس میں کس کس قسم کے کانٹینٹ کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. تو اسی قسم کے آبجیکٹیوز پھر کریکولم میں بھی شامل کیے جا سکتے ہیں. اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ووکیشنل ٹریننگ ہو یا کسی قسم کا ایکسپوجر ہو تو ہم ان آبجیکٹیوز کو اپنے کریکولم میں ہرگز شامل نہیں کریں گے. رادر ہم بچوں میں کوشش کریں گے کہ بیسک سبجیکٹ نالج، بیسک سکلز آف لرننگ ڈیولپ ہوں، اور اسی طرح سے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے ان میں بیسک پازیٹیو ایٹیچیوڈ کی ڈیولپمنٹ کی جائے، نہ کہ ہم کسی قسم کی ووکیشنل پریپریشن کو ایڈریس کریں. سو we will have to then see which objectives are emphasizing that this kind of training or exposure is important. We will simply eliminate them. If we intend to give any kind of orientation and any kind of preparation for vocational life or for any kind of professional life, then we will have to select the objectives from our objective basket which say that this kind of vocational training will be inculcated among students through these kinds of activities and this kind of knowledge will be taught to them.